ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ آج کی رات آسمان دنیا سے اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، اے دکھی انسانوں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، آلام میں کرہتے ہوئے لوگوں، گناہوں کے نیچے پستے ہوئے انسانوں، تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، تمہیں رزق ملے، تمہیں علم ملے، تمہیں شان ملے، اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ دیکھو قدر اللہ کے ہاں ملتی ہے، اور یہ نیکی کی بنیاد پر۔ اور اگر کوئی برا ہو چکا، گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کر کے بھول جانا جرم ہے۔ آج کی رات ہے گناہ کو یاد کر کے آنسو بہا کے قدر پانے کی رات، اور جب ایک آنسو، صرف ایک، زیادہ ہو تو نور لا نور ہے، صرف ایک آنسو مگر ریا کا نہ ہو، جسمانی درد کا نہ ہو، کسی عزیز کی وفات کا نہ ہو، اپنے گناہ کی وجہ سے رب کے خوف کا ایک آنسو بھی ہو، تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، گارنٹی ہے، سند ہے، اس میں شک نہیں ہے، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دم وان کان مثل راس الذباب ثم یصیب شیئا من حر وجهه الا حرم اللہ وجهه علی النار۔ فرمایا جس آنکھ سے چھوٹا سا آنسو ٹپک پڑا، اگرچہ وہ مکھی کے سر جتنا ہو، وہ آنکھ سے ٹپر کے رخسار پہ بعد میں گرا ہے، رب نے اس بندے کو جنت کی ٹکٹ پہلے عطا کر دی ہے۔ وہ قدر والی رات، ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس رات کی یہ عظمت، اس میں اترنے والی کتاب کی عظمت، اس اترنے والی کتاب کے جو اسباق ہیں ان کی عظمت، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کے قابل ہیں۔ انسان سب سے زیادہ قدر والا تب بنتا ہے جب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، اور سب سے زیادہ بے قدرہ تب ہوتا ہے جب گناہ میں ڈوبا ہوا ہو۔ تو یہ رات وہ ہے کہ جو انسان کو غسل دے کے، سارے گناہ اتار کے، اسے قدر والا بنا کے رب کے دربار میں پیش کرتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اکرم وہ ہے تم میں سے زیادہ عزت والا جو اتقا ہے، جس میں تقوی زیادہ ہے، جو گناہوں سے ستھرا ہے، جو گناہوں سے پاک ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے اس رات میں یہ اعزاز ہے، ایک انسان جس وقت اپنے ماضی کو یاد کر کے ایک آنسو بھی بہا دے ندامت کی وجہ سے، وہ ایک آنسو ہی اس کی قدر کا معیار بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے گناہوں کو نہ سوچے، نہ گنے، پھر بے قدرہ ہوتا جاتا، اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں ویلیو کے لیے بھی درجات ہیں، اور یہاں تک صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ذهب الصالحون الاول فالاول، نیک بندے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، تبقى حفالہ کا حفالۃ الشعیر والتمر، پھر چھان رہ جائے گا۔ کیسے؟ جیسے جو کا چھان ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہو، اچھی اچھی سارے مرضی کی لیتے جائے، پیچھے جو ردی رہ جاتی ہیں، اور ایسے پیچھے چھان رہ جائے گا۔ نیک لوگ اٹھ جائیں گے، پیچھے چھان رہ جائے گا۔ پھر فرمایا لا یبالہم اللہ بالہ، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یہ لغوی معنی ہے۔ لا یبالہم اللہ بالا، ایسے لوگ زمین پہ رہ جائیں گے، رب جن کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یہ لغوی معنی ہے۔ تو مطلب کیا بنا؟ مجاز یہاں مراد ہے، کچھ بندے زمین پہ ایسے رہتے ہیں کہ اللہ عرش کے فیصلوں میں ان کے چہرے سامنے رکھتا ہے، ان کی رب کے دربار میں ویلیو بڑی ہوتی ہے، قدر بڑی ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے چونکہ فلاں گلی میں وہ بھی رہتا ہے، اس کے صدقے چلو پڑوسیوں کو بھی بخش دو، چونکہ فلاں شہر میں وہ بھی ہے لہذا وہاں تو بارش ہونی چاہیے، چونکہ فلاں ملک میں وہ بھی رہتا ہے لہذا ان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے دربار میں کچھ لوگوں کی ایسی ویلیو ہے کہ ایک بندہ کروڑوں کے بیڑے پار کر دیتا ہے۔ تو
تو فرمایا اس طرح کر کے پھر صالحین اٹھتے چلے جائیں گے، پیچھے چھان رہ جائے گا، اور چھان کی وجہ سے لا یبالہم اللہ بالا، ان کی کوئی پھر ویلیو نہیں ہوگی۔ تم پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دھیان رکھنا کہیں چھان نہ بن جانا، کہیں تم ان جو کا چھان اور ردی کھجوروں جیسا نہ بننا۔ تم میری امت ایسے بنتے رہو ہر صدی کے اندر نئے نسلوں میں تقوی، پرہیزگاری، تقدس، نیکی اور حیا اور شرم اور صدق و صفا اس انداز کا ہو کہ عرش پہ فیصلے کرتے وقت رب تمہارے ناموں کو سامنے رکھ کے فیصلے کر رہا ہو۔